بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں پھر آپ بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہر روز اور تقریباً ہر بھائی مجھ سے یہی سوال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پریشانی کا حل میں آپ بھائیوں کے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ کتاب بہت ہی پرانی کتاب ہے۔ آپ بھائیوں کے ساتھ کئی بار میں نے شیئر کیا ہوا ہے، اور یہ میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ کتاب اس کا جو بھی عمل ہوگا، یہ مطلب مکمل کمپلیٹ کورس ہے، مکمل کتاب ہے، یہ اس ہی چینل پر میں اپلوڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات آپ بھائی نے لازمی سننی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے جو نقش بتایا تھا اس نقش کو ہم نے لکھا لیکن کام کوئی نہیں کیا، آپ نے جو عمل بتایا وہ ہم نے کیا لیکن کام کوئی نہیں کیا۔ لیکن وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا ہے، اور جو اجازت کی شرط ہوتی ہے تو اس نے کمپلیٹ نہیں کی ہوتی ہے۔ ہر عمل کا اجازت ہوتا ہے، ہر عمل کا زکوٰۃ ہوتا ہے، ہر عمل کا مطلب جب میں عمل آپ بھائی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عمل بتاتا ہوں، تو آپ بھائی نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ نے اپنا مقصد کا چیز اٹھا کے ویڈیو بند کر دیا، بس ویڈیو دیکھ لیا، جو مقصد کا آپ کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن پھر بھی مقصد کمپلیٹ نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو میں آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں، اجازت آپ بھائیوں کو میں دوں گا، ہر حال میں دوں گا، ہر ویڈیو میں نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس پر عمل کوئی نہیں۔ اچھا، آج میں آپ بھائیوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو یہ عمل آپ آج تک کسی نے نہ بتایا ہوا ہوگا، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہوا ہوگا، اور اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جیسے ہی آپ نے عمل کیا، اسی وقت اس کا اثر آپ کو ملے گا۔ بہت سینکڑوں لوگ ہیں، یہاں پر میں نے تعویذ لکھا ان کو، اور تعویذ لکھنے کے بعد جیسے میں نے بند کیا اور اس کا جو بھی عمل تھا اس وقت میں نے کیا، تو اسی وقت فون آگے۔ ایک تھوڑا سا مختصر واقعہ بتاتا ہوں، ویڈیو کے زیادہ میں لمبا نہیں کروں گا۔ ایک میری بہن تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، حد سے زیادہ، ان کے بچے بھی تھے، اور اس کا جو شوہر تھا بڑا ظالم، بہت ہی گھٹیا انسان۔ مطلب بیوی کو آپ نے مکمل حقوق دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں بھی آپ پوچھو گے کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ان کے گھر جا کے پوچھنا ہے کہ ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا ہوا تو یہ شخص اچھا انسان ہے، اگر اپنے گھر میں ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، رویہ اچھا نہیں ہے، تو یہ برا آدمی ہے۔ تو میرے بھائی، والد، والدہ، بہن، بھائی، سب کا اپنا حق، اور بیوی کا بھی اپنا حق۔ ہم تو ہر کسی کا حق ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے بیوی کا جو ہمارے اوپر حقوق ہے ان کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ میں آپ بھائی کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کال کیا اور کہا بھائی کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے۔ اس نے جو کہانی اور قصے مجھے بتائے اپنے گھر کا، میرا اسی وقت جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، اور میں خود بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے اسی وقت میں بیٹھ گیا، اور پہلے میں نے حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسی وقت بیٹھ کر ایک نقش تیار کیا اور میں نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد مطلب گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، گھنٹہ
کہ اس کے فون آ گیا۔ پہلے جب شوہر فون کرتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کو میں طلاق دوں گا، آپ رکھنے کی لاحق نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، مطلب وہ الفاظ جو آپ کو رلا دے گی، اس طرح الفاظ۔ جب میں نے ان کو نقش بن کر کے تیار کر کے دے دیا، 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ فون آ گیا، اور میری بہن کہہ رہی تھی کہ اس نے رو رو کر معافی مانگی۔ تو بہت بھائیوں کا مجبوری بھی ہوتے ہیں، مجبوری بھی میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں۔ ایک آدمی ہے، وہ بہت ہی نائس ہے، بہت اچھا ہے، گڈ آدمی ہے، لیکن اچانک وہ چینج ہوتا ہے، اپنے والد والدہ یا بچوں بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، یا اس کا جو رویہ ہوتا ہے پہلے جیسا نہیں ہوتا، ایک دم چینج ہوتا ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اوپر لازمی کچھ کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، آج میں آپ بھائیوں کے لیے ان کا حل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور یا بد نظری کا آپ شکار ہیں، یا کوئی بھی وجوہات ہے، کالا جادو ہے، یا سفلی علم کسی نے کیا ہوا ہے، یا جو بھی چیز ہے، تو آپ بھائیوں نے چھوٹا سا مختصر کام کرنا ہے، بڑا چھوڑا کام میں آپ بھائی کو نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ ایک رات کر کے نتیجہ آپ کو اخذ ہوگا، نتیجہ آپ بھائی کو مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے لائف ٹائم میں کرنی ہے، یا اس وقت تک کرنی ہے جب تک مکمل آلات نارمل نہ ہو جائے۔ نتیجہ تو ایک دن میں مل جائے گا، لیکن ایک دن آپ عمل کرو گے، وہ مطلب اس وقت تو آلات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بعد میں وہ پھر مسئلہ بن جائے گا۔ جب آپ کرتے رہیں گے تو جو بھی آپ کے اوپر عمل کرے گا، یا جادو کرے گا، یا بد نظری، جو بھی چیز ہوگا، تو وہ پلٹ کر ان کے پاس جائے گا۔ جس طرح گیند آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ دیوار کو مارتے تو آپ کے پاس آتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح کوئی بھی اگر آپ کے اوپر جادو کرے گا، ٹونا کرے گا، جو بھی چیز کرے گا، ٹھیک ہے، آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ دشمن ہے جو سامنے نہیں آتے، پیچھے سے وار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہ میں عمل آپ بھائیوں کو بتا رہا ہوں، اور اس کا اجازت ہر کسی کو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسرے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمل کو کریں، اور یہ قرآنی عمل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، ایک یہودی خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر کے ان کو مطلب بہت زیادہ پریشان کیا، بہت تکلیف محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ تو اسی وقت 2 فرشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک اوپر کھڑا ہو گیا فرشتہ، اور ایک پاؤں کی طرف تھی، اس سے پوچھا کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلان منافق نے، فلان خبیث شخص نے ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو ایک کنویں میں ہے، کس صورت میں؟ مطلب مکمل صورتحال بتائی، اور اس کے بعد کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہ بتایا کہ جو قرآن مجید کے 2 آخری صورت ہے، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق نام ہے ان کا، اور دوسرا قل اعوذ برب الناس، اور اس کا نام سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 صورت ہے۔ انہوں نے کہا اس میں 11 آیات ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا، تو ایک خدمتگار تھی، ان کا مطلب جب بال کنگھی کرتی تھی تو ان کا جو بال تھے وہ چرا کے ان کے پاس لے گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ایک بال میں 7 پیون اس پر لگائے تھی، ٹھیک ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، تو کھلتا گیا تھا، ایک جو انہوں نے لگائی تھی، ایک کھلتا گیا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں صورت پڑھ کر ان کا مکمل جسم کھل گیا، اور اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے وہ بالکل صحیح تندرست ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ کبھی نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام انہوں نے کیا ہوا ہوتا تھا،
اور جب ہم پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، لیکن دنیاوی نقصان ان کو تھوڑا بہت ہوا تھا، ذہنی ٹینشن آئی تھی، لیکن اخروی ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ نماز اپنی وقت پر پڑھتا تھا، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بر وقت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ہر عمل جو ہے نا اپنی وقت اور اپنی ٹائم پر کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھائی نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز، اس کا شرط ہے کہ آپ 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں، اور اگر آپ میری بہن ہے تو آپ نے بھی 5 وقت اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھو گے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ آپ بھائی نے دونوں سورت کو ملا کر پڑھنی ہے۔ یعنی اس کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس دونوں پڑھ لیا تو یہ ایک ہو گیا، پھر آپ نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا تو یہ 2 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دونوں سورت کو آپ بھائیوں نے 41، آپ بھائیوں اور بہنوں نے 41 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد چاروں طرف پھونک مارنی ہے، لیکن اول آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ بھائیوں نے لازمی پڑھنی ہے۔ جب آپ پڑھو گے تو اس طرح چاروں طرف آپ نے پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد اس طرح، اور اپنے جسم پر مکمل پیر لینی ہے، اور اپنے پاس پانی رکھنے کے بعد ان پر بھی پھونک مارنی ہے۔ جیسے آپ ان پر پھونک مارو گے تو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے پانی تھوڑا جو ہے نا مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلی دن کرے، جو آپ کا مطلب چینجنگ ہوگا وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ میں۔ جب دوسرے دن ہوگا آپ نے کر لیا تو دوسرے دن کا بھی آپ نے رزلٹ بتانا ہے، تیسرے دن، اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ بھائیوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، حد سے زیادہ بے پناہ فائدہ ہوگا، اور آپ کسی قسم کا کسی بھی جادو منتر ٹونا اور بد نظری کا آپ شکار نہیں ہو سکتے اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔